جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے کب مدد بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتے جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے، تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا، جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس تمہیں آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستوں، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا۔ تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ بہت جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ کی رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے، غم کس بات کا؟ جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔
تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو آخری سانس تک کھلی رہتی ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے تھوڑا سا الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم اسے کتنی بار پکارا ہے۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن نے لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر مڑنا کیا مشکل ہے۔ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ کبھی دیکھ کر تو کبھی لے کر آزماتا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وہ اپنی کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے کن فیکن ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل، بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب کن سے فیکن کی لڑی ملتی ہے پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیکن بھی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکن کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکاؤ گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی پاکیزہ کہ خدا بھی کہہ دے کن فیکن۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیکن کی تسبیح کرتی ہے۔ جب رب کن کہے گا نا، پھر ہر دعا قبول ہوگی، کوئی دکھ، کوئی بے سکونی باقی نہیں رہے گی۔